محبوب عجب بات ہے کہ محبوب بیٹا جدا ہوا تو باپ کی بینائی چھن گئی اور مدت بعد بیٹے کی قمیص کی خوشبو سے بینائی لوٹ آئی۔ کہیں محبوب بینائی ہی نہ ہو، اپنی چاہت کا چہرہ نہ رہے تو بینائی کیا بینائی ہے؟ شاید دیکھنے کی تمنا ہی بینائی ہے، شاید محبوب کا چہرہ ہی بینائی کا سبب ہے، اور یہی چہرہ بینائی کا سبب ہے۔ محبوب محب کی زندگی میں عجب رنگ دکھاتا ہے۔ محبت انسان کو ماں سوائے محبوب سے اندھا کر دیتی ہے۔ وہ کسی اور شے کو دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا، اس کے دل و نگاہ میں صرف ایک ہی جلوہ رہتا ہے، محبوب کا جلوہ۔ محبوب زندگی کے صحرا میں نخلستان کی نوید ہے۔ محبوب محب کو زندگی کے میلے میں اکیلا کر دیتا ہے۔ محبوب ہی باعث سفر ہے، وہی ہم سفر ہے، وہی رہنمائے سفر ہے، اور پھر وہی محبوب ہی تو حاصل سفر ہے۔ محبوب کبھی جلوہ بن کر روبرو ہوتا ہے اور کبھی یاد بن کر چار سو ہوتا ہے۔ محبوب جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہوتا، وہ مر کے بھی نہیں مرتا، وہ محب کی آنکھ میں رہتا ہے۔ آنکھ سے اوجھل ہو تو دل میں آ بستا ہے۔ محبوب ختم نہیں ہوتا، غائب نہیں ہوتا، وہ کبھی عدم نہیں ہوتا۔ دنیا کی رونقیں محبوب کے دم سے ہیں۔ انسان تو انسان، کائنات کی سب مخلوق اپنے محبوب کے لیے سرگرداں ہے۔ مور کا رقص، رم آہو، نغمہ انادل، چکور کی فریاد، لہروں کا تلاطم محبوب کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ محبوب محب کو شعور زیست عطا کر کے شعور ذات عطا کرتا ہے۔ سجدے سے انکار کرنے والا، حسن آدم سے بے خبر ابلیس محبت سے محروم تھا۔ وہ رحمت سے مایوس ہوا، مردود قرار دے دیا گیا۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ لعین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، ابلیس اور اس کے چیلے انسان سے محبت نہیں کرتے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان محبت ہے۔ محبت کم ظرف اور کم نظر کا کام نہیں، یہ اعلیٰ ظرف اور بلند نگاہ انسان کا کھیل ہے۔ یہ بلند نصیب انسانوں کی بات ہے۔ اس زندگی میں جسے محبوب مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا۔ محبوب کے ملنے کی دیر ہے کہ زندگی نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو جاتی ہے۔ محبوب خود شعر نازک ہوتا ہے، اس کا قرب محب کو شعر آشنا کر دیتا ہے۔ جسے محبوب نہ ملا ہو، جسے محبت نے قبول نہ کیا ہو، اسے غزل بے معنی نظر آتی ہے، اسے نظم سے بیر سا ہو جاتا ہے۔ محبوب میسر نہ ہو تو رعنائی خیال کا ملنا محال ہے۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو۔ اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبوب محب کے حسن، انتخاب اور حسن خیال ہی کا نام ہے۔